رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا ووالدہا وبنیہا الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات یہ مجلس شب جمعہ مرحومین کی یاد میں ہے، اور بانیان مجلس کے تمام مرحومین اور عادین کے تمام مرحومین اور تمام علماء خطبہ ذاکرین طلاب عزیز محبان اہل بیت عزاداران امام کی ارواح کو جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے، ہم سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے، روزی روزگار میں برکت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے۔ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی بجا لانا چاہیے۔ وہ عبادتیں، وہ دعائیں، وہ مناجات، وہ نماز، وہ زیارت، یہ شب جمعہ کرنا چاہیے۔ شب جمعہ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے مجلس ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس مجلس کا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے کسی اور دن مجلس کریں تو اس کا ثواب الگ ہوگا، اور اگر اپنے مرحومین کے لیے شب جمعہ میں مجلس کریں گے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں، شب جمعہ اور روز جمعہ کی عظمت کے ذریعے سے اس کو اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ شب جمعہ کا احترام کرنا چاہیے، شب جمعہ کی عظمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے، شب جمعہ کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، کار خیر ہو، نیکی ہو، اعمال صالح ہو، یہ ڈبل کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ شب جمعہ اور روز جمعہ کوئی برے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈبل کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عظمت شب جمعہ کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو یہ جو مجلس ایصال ثواب ہے، شب جمعہ میں جو کی جاتی ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ادائے فاطمہ زہرا کا زمانہ بھی ہے، اور اس موقع پر کرنا تو ثواب میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔
جو ہم نے سورہ پڑھا ہے بڑا مختصر سورہ ہے، عظمت زہرا کے لیے یہ سورہ ہم نے پڑھا ہے۔ یہ سورہ کی فضیلتوں میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی اس سورہ کو اپنی نماز میں پڑھتا ہے، بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ بس یہی دو ہی سورہ ملا ہے، جب دیکھو یہی سورہ سنا جاتا ہے، یہی پڑھا جاتا ہے، اور بھی سورہ۔ اس سورہ کی فضیلت میں یہ آیا ہے کہ اگر اس سورہ کو اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے واجب یا چاہے سنت نماز میں، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ثواب دے گا جو منی میں قربانی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ کے دن جو قربانیاں ہوتی ہیں۔ منی میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ ہر حاجی پہ ایک قربانی ہے، اور عید الاضحیٰ پہ ہمارے یہاں اگرچہ کم رواج ہے، لیکن غیروں کے یہاں تو 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ کتنی زیادہ قربانی ہوتی ہے، اور فقط ایک شہر کی بات نہیں ہے، ایک ملک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں کتنی ہو رہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اس سورہ کی فضیلت میں آیا ہے کہ جو سورہ مبارکہ کوثر کو اپنی نماز میں پڑھتا ہے اسے وہ ثواب ملنے والا ہے جو دنیا بھر میں مسلمان قربانی دے رہا ہے، حاجی قربانی دے رہا ہے۔ ان قربانی وہ دے رہے ہیں، ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ قربانی وہ دے رہے ہیں، ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ فقط حجاج کرام، فقط مسلمان کی بات نہیں ہے، جتنے بھی اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کا مسئلہ تو ہم یہاں سمجھتے ہی نہیں اپنے ہندوستان میں، جب باہر نکلتے ہیں تب یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ان سے کام کروائیں گھر کا یا نہ کروائیں، ان کے یہاں کھانا کھائیں یا نہ کھائیں۔ تب یہ ہوتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا پینا جائز ہے، ان کے یہاں رہنا صحیح ہے۔ اہل کتاب جو توریت کے ماننے والے ہیں، جو زبور کے ماننے والے ہیں، جو انجیل کے ماننے والے ہیں، آسمانی کتابوں کے ماننے والے کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی قربانی دیتے ہیں، فقط مسلمان تھوڑی قربانی دیتا ہے، ان کے یہاں بھی قربانی ہے، اگرچہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ جو سورہ مبارکہ کوثر کو اپنی نماز میں پڑھے گا، تمام حجاج کی، تمام مسلمانوں کی، تمام اہل کتاب کی جتنی بھی قربانیاں وہ لوگ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، سب کا ثواب اسے ملے گا جو نماز میں سورہ کوثر پڑھے گا۔ اور سورہ کوثر کا یہ ثواب مل رہا ہے۔ اور سورہ کوثر کس کی شان میں آیا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شان مبارک میں یہ سورہ آیا ہے۔ شب جمعہ ہے، صلوات ایسی ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ثواب اضافہ ہوگا۔ یہ شہزادی کی شان میں ہے، اور اسی سورہ سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ادائے فاطمہ زہرا ہے، اس میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اپنے ایمان، عمل، عقیدے، جذبے میں اضافہ کرنا ہے، مجلسوں کا اہتمام کرنا ہے، ادا کا اہتمام کرنا ہے، فرش مجلس بچھانا ہے، فرش ادا بچھانا ہے، احترام کرنا ہے، ان کے پیغامات کو، ان کی تعلیمات کو نشر کرنا ہے۔ کتنا زیادہ ثواب ہے۔ یہ سورہ جہاں اتنا پڑھنے کا فائدہ ہے، تو اگر ذکر جناب سیدہ کیا جائے تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ صلی اللہ۔ دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ سورہ کے ذریعے عظمت فاطمہ، حدیث کے ذریعے کہ جناب زہرا کی مثال شب قدر جیسی ہے۔ جناب زہرا کی مثال شب قدر جیسی ہے۔ شب قدر کا مطلب کیا ہے؟ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو جب جوڑیں گے تو وہ 83 سال بنتے ہیں۔
یعنی کہ ایک شب قدر جو رمضان میں آتی ہے وہ 83 سال کے برابر ہے۔ پیغمبر کی حدیث یا معصومین کی حدیث یہ ہے کہ فاطمہ شب قدر جیسی ہیں، عظمت فاطمہ شب قدر جیسی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم مجلس جناب زہرا منعقد کر رہے ہیں، جناب زہرا کو یاد کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کو نشر کر رہے ہیں، تو ہمیں اتنا ثواب مل رہا ہے جتنا شب قدر میں ملنے والا ہے۔ یعنی عظمت فاطمہ زہرا اتنی ہے کہ یہ ذکر کرو تمہیں شب قدر کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر کا ثواب تمہیں ذکر جناب سیدہ ملنے والا ہے۔ یہ سورہ بہت سبق دیتا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے ہمیں، ابھی پالا گلی بھی پہنچنا ہے مجلس کے لیے، آج آخری مجلس ہے وہاں کی۔ یہ سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ناکام و نامراد رہے گا۔ جب اللہ نے جناب سیدہ جیسی نعمت اور رحمت اور تحفہ رسول اللہ کو دیا ہے تو رسول اللہ سے بھی کچھ تقاضے کیے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیا ہے یہ کوثر، اس کے بدلے میں آپ کو کچھ کرنا ہے، نماز اور قربانی، نماز اور قربانی۔ جب اللہ اپنے حبیب خاص سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم نے فاطمہ دیا ہے تو یہ کام کرنا ہے، تو ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر محبت زہرا ہمیں ملی ہے تو فقط محبت زہرا پہ یہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں محبت ہے اور ہم محبت پہ فائز ہیں، نہیں، محبت آنے کے بعد تمہیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کی ضرورت ہے، ان کی سیرت پہ چلنے کی ضرورت ہے، ان کے پیغام کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے فضائل کو لوگوں تک بتانے کی ضرورت ہے، ان کے مصائب پہ آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ محبت فاطمہ کے تقاضے ہیں، فقط محبت زہرا، ہم آرزوئے زہرا ہیں، بہت فخر سے کہتے ہیں ہم تمنا زہرا ہیں۔ الحمدللہ آپ ہیں، اس کا اظہار کیجیے۔ تمنا زہرا ہیں، آرزوئے فاطمہ ہے، اس کا اظہار کیجیے۔ جناب زہرا نے ظالموں کے خلاف قیام کیا ہے، آپ بھی قیام کیجیے۔ ظلم سے آپ جو ہے اظہار بیداری کریے، کوئی بھی ظلم کر رہا ہو اور خود بھی ظلم سے بچیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں ہم تمنا زہرا ہیں اور ہم خود ظلم کر رہے ہیں۔ جناب زہرا نے ظلم کا مقابلہ کیا، جناب زہرا نے امامت اور ولایت کے دفاع میں قربانی دی ہے۔ ہم اگر تمنا زہرا ہیں تو ہمیں بھی امام وقت کی نصرت کے لیے آمادہ رہنا ہوگا۔ ناصر امام کیسا ہوگا؟ بے نمازی ہوگا۔ ناصر امام کیسا ہوگا؟ روزے اور نماز کا مذاق اڑانے والا ہوگا۔ ناصر امام اور تمنا زہرا کیسا ہوگا؟ یہ 5 وقت کا نمازی ہوگا یا نماز کا مذاق اڑانے والا؟ یہ سوچیں، غور کریں۔ ہر چیز سے ممبروں سے نہیں، ممبروں سے اشارے دیے جاتے ہیں، مجلسوں سے اشارے ملتے ہیں، جذبات ملتے ہیں، حوصلے ملتے ہیں۔ کوشش کرو، پڑھو، تلاش کرو کہ تمنا زہرا کیا تھی اور تمنا زہرا جس کے لیے زہرا نے تمنا کی ہے اسے کیسا ہونا چاہیے، ناصر امام کیسا ہونا چاہیے، امام کا محب کیسا ہونا چاہیے، امام کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سورہ بتلا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے تو اب آپ نماز اور قربانی کیجئے۔ یہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا، ناکام اور نامراد ہوگا۔ آج ہمارے کتنے دشمن ہیں، ہر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے ساتھ دشمنی نہ ہو،
کاروباری دشمنی ہے، شہرت کی دشمنی ہے، جاہ و جلال کی دشمنی ہے، یہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہ دشمنی ہے، یہ اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں یہ دشمنی ہے، یہ ہائی سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ دشمنی ہے، ان کا خاندان پھول پھل رہا یہ دشمنی ہے۔ یہ ساری دشمنیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ عزادار ہے، یہ محب ہے، یہ پرہیزگار ہے، لوگ جلتے یا نہیں جلتے، دشمنی رکھتے یا نہیں رکھتے؟ کتنی دشمنیاں ہیں، ہم صرف کاروبار کے دشمن کو سمجھتے ہیں، بہت دشمن ہیں ہمارے۔ عزت مل رہی ہے، کتنی دشمنی نکالی جاتی ہے، جہاں موقع ملا پن لگا دی گئی، جہاں موقع ملا کان بھر دیے گئے، ساری دشمنیاں ہیں، سب کے ساتھ ہے۔ پیغمبر کے بھی دشمن تھے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اور قربانی، اس کا فائدہ یہ ہوگا تمہارا دشمن جو ہے وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے دشمنوں کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، نامراد دیکھنا چاہتے ہیں، اسے ذلیل دیکھنا چاہتے ہیں، اسے حقیر دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ الہی فارمولے پہ عمل کر لو، نماز اور قربانی۔ اور جناب سیدہ کی ادا ہے اور اسی مناسبت سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی پیش کر دو کہ ہمیں نماز صبح کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر نماز پڑھیں صبح کا اہتمام۔ کیوں رسول اللہ نماز صبح پڑھ کے در زہرا پہ آ کے سلام کرتے تھے؟ نماز صبح پڑھ کے رسول در زہرا پہ آ کے سلام کرتے تھے۔ اگر محبت زہرا دلوں میں موجزن ہے، اس کی حرارت اگر محسوس کریں، یہ محبت اگر جوش میں آئے، تو پھر یہی جوش آپ کو نماز صبح کے لیے آمادہ کرے گا۔ نماز صبح پڑھنے کے بعد السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ پڑھو تو مزہ آئے گا۔ نماز صبح پڑھنے کے بعد السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا پڑھو تو لطف آئے گا۔ یہ رسول اللہ کی سیرت تھی، رسولات کی تھی۔ اسی در کو عظمت فاطمہ کے لیے بس مختصر کر رہا ہوں۔ عظمت فاطمہ اتنی عظیم ہے، اللہ نے اس گھر کو وہ شرف دیا۔ رسول اللہ کیوں اس گھر کو آگے سلام کرتے تھے؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کو آگے سلام کر رہے ہیں، یہ گھر مبارک ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مثال ہے۔ مدینے میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اللہ نے دکھلایا۔ آئے مباہلہ، نصارہ نجران سے جب مباہلہ ہوا، وہ بضد تھے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، جیسے یہودی جناب عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جیسے دوسری قوم ملائکوں کو، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، ایسے جناب عیسیٰ کو عیسائی خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ کئی دن تک مناظرہ ہوا، رسول سمجھاتے رہے نہیں وہ خدا نہیں، خدا کے یہاں بیٹا ہے ہی نہیں، خدا کے یہاں باپ ہے ہی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب عیسائیوں نے کہا بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو کے فرزند خدا کہلانے کا حق رکھتے ہیں، تو جناب آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں تو ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ کئی دنوں تک یہ مناظرے چلتے رہے، اور جب ہٹ درمی آ گئی، ہٹ درمی ہمیشہ رہی اور ہر ایک کی آ رہی، سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خدا کا رسول کہہ رہا ہے، لہذا ہمیں مان لینا چاہیے، جو سمجھدار ہیں۔ اور جو ہٹ درمی دکھاتے ہیں انہیں قرآن بھی پیش کر دو تو نہیں مانیں گے، انہیں حدیث بھی پیش کر دو نہیں مانیں گے، انہیں اقوال معصومین بھی دکھلا دو نہیں مانیں گے۔ ہٹ دھرمی ہر زمانے میں رہی ہے، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ نے آئے مباہلہ نازل کیا،
ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ قرآن نہیں مان رہے ہو، رسول کی بات نہیں مان رہے ہو، رسول کی استدلال نہیں مان رہے ہو، رسول کی دلیل نہیں مان رہے ہو، اب یہ آؤ مباہلہ کرو، اب میدان میں آؤ۔ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ، ہم بھی اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ۔ رسول لے کسے گئے؟ رسول میدان مباہلہ میں کسے لے کے گئے؟ جبکہ رسول کی اس وقت 9 بیویاں رہیں، رسول کی 9 یا 11 بیویاں ہیں، رسول کی زندگی میں 2 نے انتقال کیا ہے، باقی سب رسول کے بعد رحلت ہونے والی ہے سب کی۔ تو جب آئے مباہلہ آئی ہے اس وقت رسول اللہ کی 9 بیویاں موجود تھیں، مدینے میں تھیں۔ وہ آج کی طرح ہمارا دور تھوڑی ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو ایک شادی یہاں اور ایک باہر رہنا ہے تو وہاں، اور کاروبار کے لیے وہاں جانا ہے تو وہاں، ایک ساتھ تو رکھ نہیں سکتے، ایک اس ملک کے لیے تو ایک دوسرے ملک کے لیے، ایک وہاں کے لیے ایک وہاں کے لیے۔ رسول کی ساری بیویاں جو ہے مدینے میں ہی ہیں، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ۔ 9 بیویاں رسول اللہ کی مدینے میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام مدینے میں ہیں، مسلمان مدینے میں، نمازی مدینے میں، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مدینے کا معاملہ ہے، مدینے میں سب ہیں، لیکن کسی کی اولاد کام نہیں آئی۔ آیت نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ رسول اپنی ازواج میں سے کسی کے بیٹے کو نہیں لے گئے، صحابیوں میں سے کسی کو نہیں لے گئے، مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں لے گئے، لے گئے تو فاطمہ کے گھر والوں کو لے کے گئے۔ یعنی رسول بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر قرآن تقاضا کرے تو جو گھر جہاں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے وہ فاطمہ کا گھر ہے، اسی گھر سے بیٹے بھی گئے، اسی گھر سے جو ہے نفس رسول بھی گیا، اور اسی گھر سے بیوی بھی گئی ہے، عورت بھی گئی ہے۔ اب عظمت در زہرا کو سمجھیں کہ یہ گھر اتنا عظیم تھا کہ رسول نماز کے بعد اس گھر کو آگے سلام کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، یہ گھر اس لائق تھا۔ کتنا گنہگار ہوگا وہ بندہ جو اس گھر کی تعظیم نہ کرے، کتنا بدنصیب ہوگا وہ بندہ جو اس گھر کی بے احترامی کرے۔ درد زہرا کو محسوس کرے۔ مظلوم سے اگر ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ ہے جو اسلام نے چاہا ہے تو ساری مظلومیت در اہل بیت سے ملے گی۔ در اہل بیت کتنا ستائی گئی ہے نبی کی بیٹی، کتنا رولائی گئی ہے نبی کی بیٹی۔ جس گھر پہ ملائکہ آ کے رکتے ہوں، اجازت طلب کرتے ہوں، جس گھر پہ رسول اجازت طلب کرتے ہوں، جس گھر کو رسول سلام کرتے ہوں، اس گھر کی بے احترامی رسول کے انتقال کے فوراً بعد کر دی گئی، اور اس طریقے سے بے احترامی ہوئی کہ گھر کو جلا دیا گیا، شہزادی کو زخمی کر دیا گیا۔ بیٹی کس کا غم منائے؟ باپ کی جدائی کا غم، یا اپنے شکستہ پہلو کا غم، یا گھر کے جلنے کا غم، یا علی کی تنہائی کا غم، یا حسنین کی اداسی کا غم، یا زینب و کلثوم کی تنہائی کا غم۔ کتنے غم ہیں جناب سیدہ۔ یہ وہ ادا کا موقع ہے جس میں ہمیں جناب زہرا کی سیرت، تعلیمات، فضائل، کمالات
لوگوں تک بتانے ہوں گے اور اس پر ثابت رہنا ہوگا، اور جذبہ ایمانی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ جذبہ ایمانی ہو، خلوص ہو۔ زہرا بہت ستائی گئی، نبی کی بیٹی مدینے میں رو رہی ہے۔ آج بہت سے ممالک ہیں جہاں ظلم ہو رہے ہیں، لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ تماشائی آج کے نئے نہیں ہیں، یہ ہم نے مدینے میں دیکھ لیا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، اسلام کو ماننے والے، نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، نبی کی بیٹی کا گھر جلایا گیا، کوئی آواز بلند کرنے کے لیے نہیں تھا، کوئی ہمدردی کے لیے نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جناب زہرا رات کی تاریکی میں مولا علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر ایک ایک گھر پہ جاتی تھیں۔ تم نے غدیر سنا ہے، تم غدیر میں تھے، علی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ مظلومہ فاطمہ جو ہے ایک ایک گھر پہ جا رہی ہے، امام وقت کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ سارے مصائب جناب سیدہ کے ہیں جسے بیان ہونا چاہیے اور جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ وعدے کر لیتے تھے لیکن حکومت کے خوف سے پھر جاتے تھے، رات کو وعدہ کرتے تھے، صبح کوئی نہیں آتا تھا۔ عزیزان گرامی، دین بڑا مظلوم ہے۔ جنہوں نے دین پہنچایا ہے، ظالموں نے انہیں بہت ستایا ہے۔ دین پہ چلنا آسان نہیں ہے، دین پہ باقی رہنا آسان نہیں ہے، خدمت دین اور تبلیغ دین کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے دین پہنچایا ہے انہیں کس طریقے سے ستایا گیا، جنہوں نے دین کی حفاظت کی ہے انہیں کس طریقے سے رلایا گیا، لیکن وہ دین کی بقا کے لیے ہر امتحان پہ صبر کرتے رہے۔ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی لیکن امام وقت کا ساتھ نہیں چھوڑا، فاطمہ کا گھر جلا لیکن حق کا مطالبہ دربار میں بھی جا کے کیا ہے۔ فاطمہ رلائی گئی لیکن اپنے حق کے لیے گھر سے باہر بھی نکلی ہے۔ دین یہی سکھاتا ہے۔ عزادارو، مدینہ میں تو ابتدا تھی، کربلا میں انتہا تھی۔ مدینے میں نبی کی بیٹی روئی، کربلا میں حسین کی بیٹی روئی۔ مدینے میں بابا کے بعد فاطمہ کو ستایا گیا، کربلا میں حسین کے بعد سکینہ کو رلایا گیا۔ بس آخری منزل ہے، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے آنا جانا بند کر دیا۔ لوگوں نے محسوس کر دیا، لوگوں نے محسوس کیا امام حسن کی عمر کیا ہوگی، 7 یا 8 سال کی ہوگی۔ امام حسن سے پوچھا، مولا آپ اس راستے سے نہیں گزرتے؟ تو مولا حسن نے رو کے کہا، ارے میں اس راستے سے نہیں گزرتا اس لیے کہ اسی راستے سے وہ لوگ گزرتے ہیں جنہوں نے میری ماں کو ستایا ہے، جنہوں نے پہلو زخمی کیا ہے، جنہوں نے میرے گھر کو آگ لگائی۔ اے مولا حسن، یہ آپ کا امتحان تھا کہ مدینے کی گلی چھوڑ دی، کیوں اسی سے ظالمین گزرتے ہیں، قاتلین گزرتے ہیں، ستانے والے۔ اللہ اللہ، کوئی سجاد سے پوچھے، کوئی زینب ام کلثوم سے پوچھے، کوئی حسین کی لگتے جگر سکینہ سے پوچھے، ارے وہ سارے ظالمین جنہوں نے اکبر کو مارا وہ سامنے سے گزر رہے ہیں، جنہوں نے قاسم کو مارا وہ سامنے سے گزر رہے ہیں، جنہوں نے عباس کو مارا وہ سامنے سے گزر رہے ہیں، جنہوں نے حسین کو مارا وہ سارے قاتلین نبی کے نواسوں کے سامنے۔ فقط اتنا ہی نہیں، چادریں بھی کھینچ رہے ہیں، ہتھکڑیاں بھی پہنا رہے ہیں، پانی بھی سامنے دینے کے بجائے سامنے پانی بھی پھینک رہے ہیں۔ بیٹیوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جہاں جہاں مظلومین ہیں پروردگار سب کی مدد فرما، جہاں جہاں ظالمین ہیں پروردگار ان سب کے مقصد میں ان کو ناکام و نامراد فرما۔
پرچم اسلام کو سربلند فرما، مسلمان عالم کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تشیع کو ہر میدان میں کامیابی عزت آبرو نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ان مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس ہوئی ہے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما۔ ہم سب کو اپنے مرحومین اور تعلیمات اسلام پر عمل کی توفیق عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا